جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے ہی کن کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں بلکہ بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے، اور جب اللہ کسی کو تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں کہ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے، اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ وقت فجر تمہاری آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا نماز پڑھنا پسند آ رہا ہے۔ اے رب ہر کسی کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعاؤں کا حق ہی نہ دیتا۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیں گے۔ اللہ پاک راستوں کو موڑتا ہے، دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ تم اپنے رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ وہ اللہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اگر تم پریشانیوں میں مبتلا ہو تو یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ درد کتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے، اور جلد ہی تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔
کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار مجھ پر کر لو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ امیدوں کے پیالے میرے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے میرے اللہ کہ مجھے سانس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر۔